اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اس حدیث کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ مستند حدیث ہے۔ تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں کا اعتکاف بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا وصال تک ہر سال رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ایک سال رمضان المبارک میں جب آپ سفر پر تھے، غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، تو آخری 10 دن گھر پر نہیں تھے، تو آپ یہ 10 دنوں کا اعتکاف نہ کر سکے سفر کی وجہ سے۔ تو اگلے رمضان المبارک میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی وہ پچھلے 10 دنوں کا بھی ساتھ ملا کے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آخری 10 دنوں کا جو اعتکاف ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پھر اس سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے وہ مسجد سے جڑے ہوئے گھروں، آبادی سب پر لازم ہوگا، یعنی وہ سارے علاقے کے لوگ گناہ گار ہو جائیں گے اگر کوئی بھی شخص اعتکاف پر نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے اگر کوئی ایک بیٹھ جائے، 2 بیٹھ جائیں، تو پھر سارے علاقے سے اس سنت مؤکدہ کے ترک کرنے کا گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سب پہ ذمے سے یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ جنازہ پڑھ لیں تو سارے پہ سب لوگوں سے جنازے کا فرضیت ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اعتکاف کر لیں تو سب کے ذمے سے اعتکاف والا حکم مکمل ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ کرے، اسی طرح اگر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے جیسے سارے گناہ گار ہوں گے، اسی طرح اعتکاف مؤکدہ نہیں کریں گے تو اس کا وبال بھی سب علاقے پر ہے۔ تو جو بھی مسجد ہے سب میں اعتکاف لازم ہے۔ ابھی میں رات کو ایک نوٹس پڑھ رہا تھا، بلکہ میرے ایک دوست نے بھی مجھے اس کو بھیجا، یہ حکومت نے نوٹس کیا ہے کہ اعتکاف ممنوع ہے، اس دفعہ اعتکاف کوئی نہ بیٹھے۔ حالانکہ وہ اس طرح بھی کہہ سکتی تھی کہ تھوڑے لوگ بیٹھیں یا وقفے سے بیٹھیں، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے نماز سے ممانعت کر دی جائے کہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ تو جاہل لوگ اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اعتکاف ترک نہیں، نیکیوں کو ترک کر کے عذاب تو نہیں نہ ٹالا جا سکتا کہ نیکیوں سے لوگوں کو ہٹاتے جاؤ تاکہ عذاب اور تکھا ہوتا جائے۔ آئے دن اور عذاب کی نویں نویں کرونے دی قسماں، ہن افریقی قسم آ گئی، ہن امریکی قسم کرونے کی آ گئی، ہاں جی، پھر نواں کوئی وزیر اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی اب آسٹریلیا کا کرونا آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا قسمیں آئیں گی، یہ آتی رہیں گی، جھوٹ سے آتی ہیں یا سچ سے، جب تک ہم اجتماعی طور پر توبہ استغفار نہیں کریں گے، گناہوں سے تائب نہیں ہوں گے، گناہ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کم ناپ تول کرتے ہیں،
مسلمانوں میں زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں باقی لوگوں کی نسبت جو تولنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، مسلمانوں میں زیادہ تعداد میں لوگ پائے جا رہے ہیں جو ملاوٹ کرتے ہیں، مسلمانوں میں زیادہ گناہ کا رجحان ہے، نافرمانی کا، جھوٹ بولنے کا، غیبتیں کرنے کا، گالیاں نکالنے کا، زنا کا اور شراب کا اور ہر وہ برائیاں جو مسلمانوں پر گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتی ہیں اس کو کھلے دل سے خوشی سے گلے لگا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں۔ تو یہ وبائیں یا بیماریاں اعتکاف بند کرنے سے ختم نہیں ہوں گی، نیکیوں کو روکنے سے بند نہیں ہوں گی، بڑھیں گی۔ نیکیوں کو بڑھاؤ، زیادہ استغفار کرو، زیادہ توبہ طلہ کرو۔ تو یہ آخری 10 دن شروع ہونے لگا ہے کل سے اعتکاف۔ جو خوش نصیب اعتکاف پہ بیٹھیں گے وہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پائیں گے۔ تیسری کتنی حدیثیں یہاں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں پسند کیا اعتکاف کو، اور اعتکاف کا جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ قرآن میں کہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوں جو مسجدوں میں تو وہ اعتکاف پر رہیں، وہ عورتوں کے ساتھ جا کر مباشرت نہ کریں، یعنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر نہ جائیں۔ اور یہ اب قرآن میں بلکہ اور جگہ بھی ارشاد ہے اعتکاف کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف کرو عمرے والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سب سے افضل ترین اعتکاف خانہ کعبہ میں ہے، اس کے دوسرے درجے پر مسجد نبوی میں ہے، تیسرے درجے پر مسجد اقصیٰ میں ہے۔ اب یہ تینوں جگہ پہ کرونا تینوں جگہ پہ لوگ بھی کچھ تو بٹھا دو وقفے سے، اس کے بعد ساری مسجدوں میں اعتکاف کرنا بہت بڑا درجہ اور ثواب ہے۔ انشاءاللہ کل پھر اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ کل اعتکاف کا بھی دن ہے، اللہ ہم کو